فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، سامعین اکرام، صاحبان مفاہم، والیان حیدر کرار، عزاداران مخدوم مومنین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ الفاتحہ کی آیات مطلع کو بطور سنگام کلام بناتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا عذاب یا جو جن پر تو غضبناک ہوا۔ اس آیت مجیدہ کے توسط سے آج کی سالانہ مجلس اعزاز کے ذیل میں چند گزارشات، چند معروضات آپ سامعین کی گراں قدر سماعتوں کے نظر کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں
تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے. بدور پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور جاتے ہوئے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ الفاتحہ کہ جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، یعنی وہ عبادت کہ جس پر تمام عبادتوں کا انحصار ہے، اس عبادت کا انحصار اگر کسی چیز پر ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس سورہ فاتحہ میں انسان جو دعا مانگ رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ابھی ہمارے یہاں کا ترجمہ ہے، لیکن بعض کہ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. فرق اس سورہ کے اختتام پر پتہ چل جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا وہ آمین کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ وہ الحمدللہ کہتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنا بھائی، کیا کہنا. صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آمین دعا کے بعد کہا جاتا ہے اور الحمدللہ شکر کے لیے ادا کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. تو جو ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون دیکھنا چاہتے ہیں کون قائم رہنا چاہتے ہیں. تو جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو دکھا دے، جنہوں نے دیکھ لی ہے جو ہے ان کو قائم رکھے. واہ واہ واہ. لیکن خود صراط مستقیم کیا ہے توجہ طلب آتی ہے. اور انشاءاللہ چونکہ بہرحال پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں صرف اپنے ہمسن بھائیوں سے خطاب کرتا ہوں، بڑے بزرگ میری گفتگو سے مستثنیٰ ہوتے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ اب جیسے طالب علموں کو سننے کے لیے چلے آتے ہیں، اسے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کے لیے بات کو آسان کرتی بیان کروں گا. ایک مرتبہ جانتے ہی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خود صراط مستقیم ہے کیا؟ آخر آیا اس پہ گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کو ہم مانگ رہے ہیں، وہ بھی اس نماز میں کہ جس نماز پر تمام عبادتیں منحصر ہیں. یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا. عبادات توجہ کیجیے گا انشاءاللہ دوران گفتگو عرض کروں گا. یعنی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ نماز قبول نہ ہو جائے. اس نماز میں خدا ہم سے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ دعا کروانا ہے کہ تم کیا مانگو؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا مانگو. بہرحال صراط مستقیم ہے کیا؟ اب میں اگر بغیر مبالغہ آرائی کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ پروردگار عالم نے مفہوم قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے کسی پہ بھی مفہوم صراط پر گفتگو ہی نہیں کی. تو صراط کیا ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا، لیکن لفظ بہرحال استعمال کیا ہے. اس کا مفہوم بیان نہیں کیا، بات کی ہے مگر کسی اور پہرائے میں کہا کہ صراط آسان الفاظ میں راستے کو کہا جاتا ہے. ہم سب کے سب کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہیں. صراط مستقیم، مستقیم یعنی سیدھا، سیدھا یعنی ایسا راستہ کہ جو ڈائریکٹ خدا سے جڑ رہا ہو. ہم مانگ رہے ہیں جو ڈائریکٹ خدا سے جڑ رہا ہو، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ڈائریکٹ خدا سے متصل ہونا چاہتا ہے. ہم تو وہ ہیں جو وسیلے کے قائل ہیں. اچھا عجیب ہے، ہم ہیں وسیلے کے قائل اور خدا سے ڈائریکٹ جڑنا چاہ رہے ہیں. یہی مغالطہ ہے، ڈائریکٹ نہیں صراط کے ذریعے سے جڑنا چاہ رہے ہیں. چونکہ بہرحال دھیما مزاج سننے دھیمے مزاج رکھنے والے افراد بیٹھے تھے، بڑے دھیمے انداز میں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا. کوئی زیادہ نہ چیز چلاہٹ ہوگی نہ آپ کو زیادہ ڈسٹرب کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیے یہ کریے وہ کریے. تو جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیے، تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا. اگر بہت زیادہ اچھا لگ جائے جملہ تو واہ واہ کر دیجیے گا. اسلام پڑھو محمد خود صراط کیا ہے؟ کہا کہ سیدھا راستہ. اچھا کیا راستے کے لیے فقط صراط کا استعمال ہوتا ہے نبی میں؟ نہیں، ایسا نہیں.
آپ جا کر کے دیکھیں، جو عرب ماحول میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لفظ صراط راستے کو کہا جاتا ہے، طریق بھی راستے کو کہا جاتا ہے، سبیل بھی راستے کو کہا جاتا ہے۔ تینوں لفظ ہیں جو مترادف ہیں معنی کے اعتبار سے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہا جاتا ہے، سبیل بھی راستے کو کہا جاتا ہے۔ جب سبیل راستے کو کہتے ہیں تو ہم نماز میں سبیل کی کیوں نہیں دعا کر رہے؟ بارگاہ میں سبیل دکھاتے یا میں سبیل پر قائم رکھ؟ اور طریق بھی جب راستے کو کہا جاتا ہے تو ہم طریق کی دعا کیوں نہیں کر رہے کہ بارگاہ میں طریق پر قائم رکھ؟ نہیں، بلکہ ہم نے کہا صراط سے قائم رکھ۔ تو یہ صراط کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تینوں کے معنی پر توجہ کرنی ہوگی، یعنی تفکر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی جو ہے مجالس کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کا ایک عجیب معجزہ یہ ہے کہ یہ خود نازل ہو رہا ہے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اہل نظر تشریف فرما، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، یہ خود نازل ہو رہا ہے، ہمیں بلند کر رہا ہے۔ یعنی خواہش کیا ہے؟ جو خود اتر رہی ہے، ہمیں پرواز عطا کر رہی ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، خود تو نازل ہو رہا ہے اور ہمیں بلند کر رہا ہے۔ تو اب بلند ہونے کے لیے بہرحال ظاہر سی بات ہے، پر تو مارنے پڑیں گے، ہمیں توجہ تو کرنی پڑے گی، تفکر تو کرنا پڑے گا، تاکہ طریق کس راستے کو کہا جاتا ہے اس پر غور کیا جائے، سبیل کس راستے کو کہا جاتا ہے اس پر غور کیا جائے، پھر بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ صراط ہی کیوں مانگی جا رہی ہے۔ تو اب غور کیجیے گا میرے عزیزو، طریق بات واضح ہو گئی ہے، آسان کر رہا ہوں اپنے ہم سے کمزور بھائیوں کے لیے۔ کیا طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے جو قدموں سے طے کیا جائے؟ طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں یا کربلا گئے ہو زیارت میں یا شام وغیرہ گئے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر آپ وہاں پہ رکے، بالخصوص اگر حجاز چلے جائیں، مکہ چلے جائیں یا مدینہ چلے جائیں، تو وہاں پہ فوراً سے شروع آ جاتا ہے، کہتا ہے طریق الطریق الطریق، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ راستہ ہے راستہ ہے راستہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا سبیل سبیل سبیل، صراط صراط صراط، کیا کہتا ہے؟ الطریق الطریق الطریق، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے باقاعدہ بورڈوں پر، سائن بورڈ پہ کہ طریق یہ والا راستہ ہے۔ تو غور کیجیے گا، یعنی طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے جو قدموں سے طے کیا جائے، یعنی جو پیروں سے طے کیا جائے، جو چل کر طے کیا جائے، یا گاڑی میں یا پیدل یا جیسے بھی سواری کے ذریعے سے طے کیا جائے، یعنی طریق وہ راستہ کہ جو قدموں سے طے کیا جائے۔ سبیل کا سبیل وہ راستہ جو مانوی طور پر طے کیا جائے، روحانی طور پر طے کیا جائے۔ تو اب طریق اور راستے کے سبیل میں یہ فرق واضح ہو گیا۔ اب طریق تو ہماری بحث سے خارج ہو گیا، کیونکہ ہم وہ راستہ تو ہے ہی نہیں کوئی ایسا جو ڈائریکٹ خدا تک جا رہا ہو، جو چل کر جانے والا ہو۔ اب اور مثال کے ذریعے سے آسان کروں، ایک راستہ وہ ہے جو آپ طے کر کے آئے، یہاں تک آئے ہیں نا، چل کر آئے اپنے گھروں سے، یہ طریق تھا۔ ایک راستہ وہ ہے جو آپ یہاں سے وہاں جانا چاہ رہے ہیں، یہ سبیل ہے۔ جو آپ کو یہ راستہ دکھائے وہ سبیل ہوتی ہے۔ اب سبیل کبھی نماز ہوتی ہے، کبھی روزہ ہوتا ہے، کبھی مجلس ہوتی ہے، کبھی زکات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھو بھائی، آپ یہاں سے کہیں جانا چاہ رہے ہیں نا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک راستے کے ذریعے سے طے ہو گئی ہے معاملہ۔ تو وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ مانوی راستہ ہے، وہ روحانی راستہ ہے۔ چل کر آئے یہاں تک طریق کے ذریعے سے، اور اب یہاں سے وہاں جا رہے ہیں سبیل کے ذریعے سے۔ لیکن سبیل کے ذریعے سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تک نہیں، سبیل اللہ تک پہنچانے والی ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ دوران گفتگو عرض کر رہا ہوں، کہا کہ طریق وہ راستہ جو قدموں سے طے کیا جائے، سبیل وہ راستہ جو مانوی طور پر طے کیا جائے۔ لیکن سبیل کا اختتام صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبیل صحیح بھی ہے، سبیل غلط بھی ہے۔ اور آسان الفاظ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماحول بن گیا تھا، کچھ لوگ آ رہے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ہی، کہا کہ سبیل اچھے ناموں پہ بھی ہو سکتی ہے
سبیل غلط ناموں پہ بھی ہو سکتی ہے، تاکہ سبیل کے لیے یہ نہیں ہے کہ سبیل آپ کو سیدھی خدا تک لے جائے گی، نہیں، سبیل خدا تک بھی لے جا سکتی ہے، سبیل غیر خدا تک بھی لے جا سکتی ہے، لیکن صراط اسے کہا جاتا ہے جو ڈائریکٹ خدا تک لے جائے۔ صلوات پڑھو حمد اللہ علیہ۔ اور کیجیے گا سبیل، اس کا اختتام صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صراط کا اختتام بالکل درست ہے، یعنی اس کا اختتام خدا تک ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے کبھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، اگر سنا ہو تو میری اصلاح کیجیے گا کہ یہ شخص صراط غیر مستقیم پر چل رہا ہے۔ نہیں، صراط صرف مستقیم ہوتی ہے، غیر مستقیم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے نماز میں سبیل نہیں مانگی تھی، ہم نے نماز میں صراط مانگی ہے۔ صلوات پڑھو محمد ہم نماز میں سبیل نہیں مانگ رہے، کیونکہ سبیل کا اختتام جہنم کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اب پھر سبیل کیا ہے؟ آپ ایک جملہ اور اس کو جملہ معترضہ سمجھتے ہوئے سنتے چلیے، چونکہ بہرحال بات میرے موضوع میں آ رہی ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ طریق کی جمع ہے طرائق، یعنی بہت سارے راستے، سبیل کی جمع ہے سبل، یعنی بہت سے راستے، اور صراط کی جمع ہے سلک۔ لیکن قرآن مجید میں طرائق استعمال ہوا، سبل استعمال ہوا، لیکن سلک کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خدا تک ایک ہی رستہ جا رہا ہے، خدا تک فقط ایک ہی رستہ جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت میں، کیا وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد سے مراد فقط تلوار چلانا نہیں ہے، جو آپ کر کے آئے ہیں یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ فاطمہ کی مجلس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ جہاد کا مطلب کوشش، جو کوئی خدا قرآن مجید میں جو کوئی بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، چاہے وہ حلال کمانے کے لیے ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو، خدا کی راہ میں خدا تک پہنچنے کے لیے جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، حتماً ہم اس کو ہدایت کریں گے، سبولنا، اپنے راستوں کی طرف۔ اچھا، عجیب، اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا بات ہوگی؟ آپ نے تو کہا خدا تک ایک ہی رستہ جا رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی آیت قرآنی ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا تک کئی راستے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا تک فقط ایک ہی رستہ جا رہا ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ تو آسان الفاظ میں بالکل اس کو بات آپ کے سامنے کروں، یعنی آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے، سبیل یعنی چھوٹے راستے، صراط یعنی بڑا راستہ۔ چھوٹے راستوں کا اختتام، ہر جگہ کے چھوٹے راستوں کا اختتام مین روڈ ہوتا ہے، مین روڈ کا اختتام ہائی وے ہوتا ہے، ہائی وے کا اختتام موٹر وے ہوا کرتے ہیں، نہیں ہوتے۔ کیا یہ سارے مثلاً یہاں سے آپ کے گھر سے سرفراز بھائی کے گھر سے کئی راستے ہیں جو جا رہے ہیں کہاں تک؟ مین روڈ تک۔ وہ مین روڈ پہنچا رہا ہے موٹر وے تک یا جی ٹی روڈ تک، جی ٹی روڈ لے جا رہا ہے کہاں؟ آپ کو شہر سے باہر۔ یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ ہائی وے میرے گھر سے شروع کر دیجیے، کیا نہیں، ہائی وے تک آنے کے لیے آپ کو چھوٹے راستوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹے راستے ہوں گے جو تمہیں اس سے جوڑیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبیل کا اختتام خدا نہیں ہے، سبیل کا اختتام صراط ہے، صراط کا اختتام خدا ہے۔ اب یہ چھوٹے راستے، کبھی نماز ہو سکتی ہے، کبھی روزہ ہو سکتا ہے، یہ سارے کے سارے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہدایت کرتے کہاں تک؟ کا صراط تک۔ یہ صراط تک آ جائے تو پھر اس کے بعد بریک نہیں لگتا،
توجہ کیجیے گا، شہر میں چلنے والی سپیڈ ہے کم از کم 60-70، لیکن جیسے ہی ہائی ویز پر آتے ہیں تو اب اس کی میکسیمم سپیڈ 120 ہوا کرتی ہے، اور وہاں پر یو ٹرن مل سکتا تھا، یہاں پر کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کام قدم رکھا ہے تو اختتام کو خود ہی جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد آپ کو شہر سے باہر صراط لے کر جا رہا ہے، تو خدا بھی یہ کہہ رہا ہے مجھ تک آنا ہے تو صراط سے آنا پڑے گا۔ لیکن اب جو میں نے ابتداء آپ کے سامنے جو بلاس کیا تھا، خدا نے مفہوم صراط بیان ہی کیا، پھر مولانا بحث کس بات کی تھی؟ آپ نے 20 منٹ تقریباً 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہمارے جو ضائع کر دیے، جب صراط کا مفہوم ہی قرآن نے بیان نہیں کیا، آپ اس پہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن عجیب ہے، صراط کا تو مفہوم نہیں بیان کیا، لیکن صراط بندی کیسے ہے یہ بیان کیا ہے۔ کیا صراط کو ہم نے بیان کر رہے ہیں؟ کہاں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، کہاں تلاش کرتے پھرو گے، بس اتنا جان لو صراط ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ انعام نازل ہو رہا ہے۔ اب جن پر انعام نازل ہوا ان لوگوں کو تلاش کر لو، ان سے جڑ گئے، جہاں یہ چل پڑے صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے صراط رک جایا کرتی ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھ محمد علیہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام نازل ہو۔ میرے اور آپ کی طرف امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، زیارت جامعہ وہ زیارت ہے کہ جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور آپ جس معصوم کے مرکز پہ چلے جائیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ معصوم کی تعلیم کرتا ہے، کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، معصوم نے تعلیم کی ہے۔ شخص آیا آ کر کے سوال کہ مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم دے کہ میں جہاں جاؤں پڑھ لوں، مدینہ جاؤں تو پڑھ لوں۔ ہر ایک کی مخصوص زیارت ہے، لیکن زیارت جامعہ ایسی زیارت ہے آپ جہاں چاہے پڑھ لیں، اس کو سب پر فٹ ہوتی ہے۔ تو بتائیے جب سوال ایسا تھا تو جواب کیسا آیا ہوگا؟ اس زیارت جامعہ میں امام علی نے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اراد اللہ بدأ بکم، یعنی جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا۔ انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم، اے اہل بیت آپ ہی صراط مستقیم ہے، آپ کا راستہ صراط مستقیم نہیں، آپ جہاں قدم رکھتے صراط بن جایا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم، آپ ہی صراط مستقیم ہیں، آپ ہی سبیل اعظم ہیں، یعنی ان سے جوڑنے والے بھی آپ ہیں اور خدا سے ملانے والے بھی آپ ہی ہیں، یعنی سبیل بھی یہی ہے، صراط بھی یہی ہے۔ نماز روزہ حج زکات یہ ان کا کیا کام ہے؟ کہ یہ نہ خام خیالی رکھنا ذہن میں کہ یہ تمہیں لے جائیں گی وہاں تک، یہ تمہیں لائے ہیں ان سے جڑ گئے، ان سے جڑ جاؤ۔ جبھی تو کہا کہ جو کوئی ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرتا ہوگا اس کی نمازیں اس کے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ جو علی سے نہ جوڑ پا رہی ہو اس نماز کا کوئی کام نہیں۔ اچھا عجیب ہے، نماز پڑھ رہے تھے قربت علی اللہ، جڑنا چاہ رہے تھے علی سے، کہ اب ہم سے نہ پوچھیے نا، یہ تو خدا سے پوچھیے، کیا خدا ہی کہہ رہا ہے مجھ سے جڑنا ہے تو علی سے جڑنا پڑے گا، جو علی سے جڑ گیا وہ مجھ سے مربوط ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد صراط الذین، بس یہاں تک آپ کو لانا تھا اور یہیں سے بات ان موضوع سے مربوط کرنا۔ کون ہے وہ لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، نعمتیں نازل ہوئی، یعنی عجیب ہے، جن پر نعمتیں نازل ہوئی
اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کیا بن رہا ہے، ان کا راستہ صراط کیسے بن رہا ہے؟ سبب نعمت ہے نا، کیونکہ نعمت نازل ہونا دلیل بنا رہا ہے خدا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. عجیب، یعنی نعمت میں اتنا پاور ہے کہ جب آئی تو ان کا راستہ صراط بن گیا. انہی نعمات میں نعمت عظمی کون ہے؟ کہ اسی نعمت عظمی کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھو محمد والے. جب آ رہی ہے تو پیغمبر کا راستہ صراط مستقیم بن رہا ہے. اور عجیب ہے یہاں بھی اب جملہ اہل نظر اس میں مجھے یقین ہے جملہ ضائع نہیں ہوگا. قرآن نازل ہوا، نازل یعنی یوں آیا. نعمت کیسے آتی ہے؟ ایسے آتی ہے. یہ واحد نعمت ایسی تھی جس کو دینے کے لیے خدا نے بلایا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ نعمت وہ نہیں ہے جو عام نعمت ہے، یہی نعمت عظمیٰ ہے. سلام پڑھو محمد والے. محمد باقی نعمتیں ہم دیں گے. اور نہیں، ایک جملہ اور عرض کرتا چلو، یہ واحد نعمت ہے جسے خدا نے پردہ رحمت میں بنا کر کے بھیجا ہے. اب شک نہ کرنا کہ پیغمبر کی نسل فاطمہ سے کیوں چل رہی ہے، کہ ظاہراً رحمت ہے، اصلاً نعمت عظمیٰ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ حیا کی نے بھی وفا کی آیت. اس سے بات پڑھے محمد والے. حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. زمانے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نصاب کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی. عظمت جناب سیدہ پہ بلند ترین صلوات. ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا یہاں پر سورہ کوثر. بغض فاطمہ میں جو من گھڑت تفصیل گھڑی جا سکتی تھی وہ سب کی سب گھڑی گئی. کوثر کیا ہے؟ کیا چشمہ ہے، آسمان پہ چشمہ ہے، اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا. عجیب ظلم دیکھیں. چشمہ کہاں ہے؟ جنت میں. نہر ہے کہاں؟ جنت میں. جنت کس کے صدقے بنی ہے؟ عجیب. جنت جس کے صدقے بنی ہے اس کے لیے جنت میں ایک چشمہ رکھا اللہ نے اور اس کو کوثر کہا. صلوات پڑھو محمد والے. مغالطہ دیکھیے، مغالطہ غلط کیا ہے؟ یہ مغالطہ نہیں ہے، یہ بغض ہے. یہ بغض فاطمہ ہے یا بغض خدیجہ ہے. اور اصلاً تو بغض رسالت ہے. کیوں؟ کیونکہ تانہ ابتر خدیجہ کو تھوڑی دیا جاتا تھا، تانہ ابتر تو رسول کو دیا جاتا تھا. تو یہ اصلاً بغض رسالت ہے. کہا کہ کوثر ایک چشمہ ہے، ایک نہر ہے، وہ اللہ نے عطا کر دی. عجیب. جو چشمہ یا جو نہر خدا علی کے موالی کو ایک نعرے کے عوض میں دے دے، وہ دینے کے لیے محمد کو معراج میں بلا رہا تھا. صلوات پڑھو محمد والے. چشمے کے لیے چشمہ نہیں ہے، یہ خیر کثیر ہے. ہر خیر ادھر ہی سے ہے، ہر شر جو ان سے دور ہے وہی ہے. مجھے بھی جگہ ملے. تو اب میں عرض کر رہا تھا صراط مستقیم بن رہی ہے کچھ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ جن پر نعمتیں نازل ہیں. یہ واحد ایسی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ اکثر نعمتیں وہاں سے یہاں آتی تھی، لیکن اس کی پکائی ہوئی روٹیاں بھی یہاں سے وہاں جاتی تھی. ہے کوئی ایسی جس کے ہاتھ کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا غالباً نسیم مرغی صاحب نے کہ ویسے تو انہیں حاجت ہی نہیں نان و نمک کی، اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے. واہ واہ واہ، کیا کہتے
بھائی کیا ایسے تو انہیں حاجت ہی نہیں نان و نمک کی، اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے، یہ در کبھی دربان سے خالی نہیں رہتا، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ واہ 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 کیا کہہ رہے سلام پڑھو محمد والے۔ ورنہ ان کی غذا ہی نہیں ہے، یعنی جن کی غذا نہیں ہے، توجہ دیجیے میں تو جملہ عرض کر رہا ہوں، اہل نظر تشریف فرما ہے، ان کی غذا نہیں ہے مگر ان کے در کے محتاج ہے، یعنی ان کی احتیاج نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ خدا شاید بتلانا یہ چاہ رہا ہو ان کی ضرورت نہیں ہے تو آ رہے ہیں، تو تم تو بغیر ان کے سروائیو کر ہی نہیں سکتے، تو تم ان کے در پر کیوں نہیں جھک رہے؟ یعنی جسے حاجت نہیں ہے وہ تو آ رہا ہے، اور جو ان کا مقروض ہے وہ اسے دور ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ یہ ہے عظمت جناب زہرا، وہ بی بی کہ جس کو کبھی نام سے قرآن نے مخاطب نہیں کیا، نام کا بھی پردہ رکھا۔ یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ منزلت ہے جناب زہرا کی، کہ نام سے تذکرہ نہیں کیا، مریم کا نام لیا، آسیہ کا نام لیا، لیکن جناب فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مثلا کچھ عیسائی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم کی منزلت تمہارے قرآن سے ثابت ہے، اور جناب فاطمہ کو جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا قرآن میں۔ آپ تو کہتے ہو کہ جناب فاطمہ عصمت کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور مریم ان کی کنیز ہے، تو مریم کا تو نام ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ فضیل پہ کوئی دلیل بن رہی ہے فضائل پہ، اور نہ ہی کوئی نقص بن رہا ہے یہ بات کہنا کہ ان کا نام نہیں ہے۔ نام اگر آ جاتا، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نام آ جاتا، مثلا ولایت کی جو آیتیں ہیں اس میں پیغمبر نام دے دیتے، اللہ نام دے دیتا تو بات ختم ہو جاتی۔ کیا ہوتا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے فقط اتنا کہا تھا غدیر میں جا کے، من کنتو مولا، لفظ مولا کے کتنے ترجمے کر دیے؟ 70 سے زیادہ۔ اگر نام لے لیا ہوتا قرآن میں تو نہ جانے کتنے علی پیدا کر دیتے یا کتنے فاطمہ پیدا کر دیتی۔ ابھی تو ایک بیٹی تھی وہ ختم نہ ہوئی تو کہہ دیا کہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر نام آ جائے تو یہ فضیلت نہیں، اسی لیے پروردگار نے نام پر گفتگو ہی نہیں کی، بس صفات بیان کی ہے۔ یہ صفات بتا دو کن کی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ہوں گی اور بیٹیاں، لیکن روٹیاں جس کی جا رہی ہے فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھو دروازے پہ سائز کس کے بار بار آ رہے ہیں؟ وہ فقط فاطمہ ہے۔ نوازوں کو جن کے پیغمبر گود میں کھلا رہے ہیں وہ فقط فاطمہ ہے۔ احترام میں جس کے کھڑے ہو رہے ہیں وہ فقط فاطمہ ہے۔ باقی اور کوئی بیٹی ایسی دکھا سکتا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جبکہ ہمارے لیے ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو عقیدہ بن گیا ہو اس کو توڑنا تو کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں گرہا کو گرہا لگے تو گرہا جو جتنی وقت گزرتا رہتا اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عقیدے پر ضرب آئے کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن چلو بالفرض مان لیا، تو یہ عظمت تو دکھاؤ کسی کی۔ کوئی ہے کہ جس کے دروازے پر آ کر پیغمبر کہہ رہے ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اے اہل بیت رسول آپ پر میرا سلام، اور انگلی کے اشارے سے یعنی بتا رہے ہیں ادھر ادھر نہ جانا، سیدھا جو رستہ ہے وہی صراط سے ہے۔ سلام پڑھو محمد والے۔ اور کہنے کا میرے تو کسی کی عظمت اس طریقے سے بیان کی پیغمبر نے، کسی کا احترام میں کھڑے ہوئے، یعنی محبت بات کرتے تھے، کہہ کر چیپٹر کلوز کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے پیغمبر کو، اوروں سے بھی کرتے ہوں گے۔ آپ میں ماشاءاللہ سے کئی لوگ بیٹھے ہیں کہ بیٹیاں بھی ہوں گی بیٹے بھی ہوں گے، تو کیا بیٹی سے زیادہ کرتے ہیں بیٹے سے کم کرتے ہیں، یا چھوٹی بیٹی سے زیادہ کرتے ہیں بڑی بیٹی سے کم کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ تو جو کام آپ نہیں کر رہے وہ اللہ کا رسول کرے گا ایسا کام؟ جو خود بتا رہا ہو کہ تفریق نہ کرنا، تمیز نہ رکھنا کہ اس سے زیادہ اس سے کم، حق ہے اس کا، جتنا اس سے ہو اتنے اس سے ہونا چاہیے۔ تو اگر رسول کی کوئی اور بیٹیاں ہیں تو بتاؤ کہ کس کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں؟
یہ کس کے لیے یہ مناقب بیان کر رہے ہیں، یہ کس کے بچوں، عجیب ہے توجہ کی جگہ میں تو جملہ ضائع نہ ہونے پائے، عجیب ہے، بیٹیاں تو 4 ہیں، نواسے فقط 2 ہی ہے، صلوات پڑھو، نواسے 2 ہی ہے، کہیں نہیں ملتا کہ کسی اور کے بچے کو پیغمبر کندھوں پر سوار کر کے لائے ہو، کسی اور کے بچے کے لیے پیغمبر نے نماز کو طول دیا ہو، کسی اور کے بچے کے لیے پیغمبر نے خطبے کو توڑا ہو، کسی اور کے بچے کا دوڑ کر کے استقبال کیا ہو۔ ارے فاطمہ تو کجا، فاطمہ کے بچوں کے لیے پیغمبر دوڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ اور روایت یہاں تک ملتی ہے جب بھی جناب زہرا پیغمبر سے قریب ہونا چاہتی تھی، پیغمبر دوڑ کر استقبال کرتے تھے۔ اچھا یہ قریب ہونا یہ فقط ایسا نہیں کہ نوجوانی کے عالم میں ہوا، یہ جب علی کے گھر چلی گئی تو ہوا، نہیں، یعنی روایت میں جب چھوٹی تھی، جب بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، جب بھی پیغمبر اس بچی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پیغمبر بچی باپ سے قریب ہوتی ہے، تو پیغمبر نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹھ کر کے بچی کو بلایا ہو، نہیں بلکہ دوڑ کر استقبال کیا۔ اور جوانی کے عالم میں تو یہاں تک ملتا ہے، ابھی بات یہ روایت عموماً آدھی بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر دوڑ کر استقبال کرتے تھے، نا فقط اتنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ چومتے تھے اور ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے، اب تو عظمت ہو گئی بات نہیں، ابھی بھی نہیں۔ پھر پیغمبر اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ کی بات مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور کتنا واضح کریں اور کس طریقے سے عیاں کریں کہ اس بیوی کا مرتبہ کیا ہے۔ کتنا عجیب ہوا ہوگا کہ جس کی بات مکمل ہونے کا پیغمبر انتظار کیا کرتے تھے، اس کی بات کو سننے والا دربار میں نہیں تھا، اس کی بات سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، تو بی بی کا آپ مناظرہ دیکھیں، بی بی کا جو خطبہ ہے اس میں بی بی نے ابتدائی قرآن سے کی ہے، عجیب، جو کہہ رہا تھا کل تک حسبنا کتاب اللہ، اب کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس روایت ہے، یعنی بی بی کی بات کو رد کرنے کے لیے کیا کہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے فلاں سے کہا تھا۔ ہاں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو بی بی نے بھی روایت بعد میں بیان کی ہے، پہلے آیت پڑھی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے تو قرآن سن، لیکن جو قرآن سے دور ہو، جس کے پاس قرآن بواسطہ اہل بیت نہ ہو، وہ چاہے قرآن کتنا چلاتا رہے اس کے سامنے۔ میں نے کہا نا جہاں بوجھ کی عینت لگی ہوئی ہو وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ عظمت، یہ مرتبہ نہ پیغمبر نے پہلے کسی کا کیا، نہ کسی کا کرنے کا حکم دیا۔ حد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ محمد حکم تھا، اے علی میری زہرا جو ہے وہ بڑی نازک مزاج ہے، اللہ اکبر، بہت نازک مزاج ہے، اس سے کبھی بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا۔ یہ وہ روایت ہے جو خدیجہ نے کہی تھی، جب جا رہی تھی اس دنیا سے تو پیغمبر کو اپنے قریب بلایا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے آج تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آج فقط ایک چیز مانگ رہی ہوں، کیا حکم کرو خدیجہ، کیا حکم نہیں گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ فاطمہ کا دل بہت نازک ہے، میں جانتی ہوں کہ قریش کی عورتوں کو اس سے حسد ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ گھر سے باہر ہو اور کوئی قریش کی عورت اس پر چلائے، چلانے کا منع کیا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اسی بیٹی کے رخسار پر تماشا باہر، اسی بیٹی کا شکم شکستہ کیا جائے گا، اسی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی جائے گی، اور اسی بیٹی کے ہاتھ پر ایسا تاویانہ ہوگا کہ جو تسبیح فاطمہ ہم آج بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں، وہ تسبیح کبھی فاطمہ اپنے ہاتھ سے نہ پڑھ
خدا کسی غم میں نہ رلائے. آوازوں کو بلند کیجیے گا میرے عزیزو. آج حسنین کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دینا ہے. میں تو اکثر یہ جملے کہا کرتا ہوں جب بھی کبھی میں مسائل جناب سیدہ پڑھتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی مظلومیت زیادہ ہے یا فاطمہ کی مظلومیت زیادہ ہے. یعنی مصیبت پڑھوں تو پڑھوں کس کی؟ یا علی کی مصیبت پڑھوں یا فاطمہ کی مصیبت پڑھوں؟ ایک دن میرا مولا بیٹھا ہوا، ایک دن میرا مولا ایک جگہ سے گزر رہا تھا. دو اشخاص آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا انسان کا صبر، غیور انسان کا صبر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی جوان اولاد اس سے جدا ہو جائے. دوسرے نے کہا ایک غیور انسان کا صبر اس وقت ختم ہو جاتا ہے. لفظ میں توجہ کیجیے گا، روایت میں آیا غیور انسان یعنی جو غیرت مند ہو کہ اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ حوصلہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب اس کی جوان اولاد اس سے جدا کر دی جائے. یا دوسرے نے کہا نہیں، ایک غیور انسان اس وقت جدا، اس وقت غمگین ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتا ہے کہ جب اس سے اس کا عالم غربت میں اس کا مال اس سے جدا کر دیا جائے. دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، علی کریم سے گزر رہے تھے. ایک نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں، کیا مولا ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، کیا کس بات کا فیصلہ؟ کیا یہ کہتا ہے غیور انسان کا صبر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کا مال عالم غربت میں اس سے جدا ہو جائے. کیا میں کہہ رہا ہوں جب اس کی اولاد اس سے جدا ہو جائے. کیا دونوں کو بٹھایا اور پہلے اپنے قریب کیا، پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا اور پھر بڑی دھیمے لہجے میں کہا کیا سننا چاہو گے؟ غیور انسان کا صبر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کے ہاتھ میں دسترس ہو اور اس کے باوجود اس کی مستور پر ہاتھ اٹھایا جائے. اب مجھے بتائیے فاطمہ کے جو تماچا لگا، ارے وہ رخسار علی ابن ابی طالب پر تھا. فاطمہ کی جو پسلیاں ٹوٹی وہ علی کے شکست کو شکستہ کیا گیا. عزیزوں عجیب مناظر ہے، عجیب منظر تھا. امام حسن مجتبیٰ ارے کہتے ہیں، روایت کے جملے ہیں، میں وہ دن کبھی نہ بھلا پایا جب میری ماں کبھی دیوار کا سہارا لیتی تھی، کبھی عصا کا سہارا لیتی تھی اور ایک شخص آگے بڑھ کر میری ماں کو ٹھوکرے مار رہا تھا. خدا کسی کا میرا اب سمجھ میں آیا. حسن مجتبیٰ کبھی اس گلی سے گزرے نہیں. دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ارے جب جب تنفس آتا ہوگا علی کے سامنے کیسا منظر کھولتا ہوگا. یہی وجہ تھی سلمان کہتے ہیں اے مولا میں نے اکثر دیکھا ہے جب جب تنفس آپ کے سامنے آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا سنیں گے میرے مولا نے کہا کیا تجھے پتا ہے اس کا ہدیہ، اس کے ہدیے میں اضافہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس نے فاطمہ پر دروازہ گرا. خدا کسی کو میرے اللہ. عجیب روایت ہے میرے عزیزوں، روایت عجیب ہے. بات آ رہی ہے جن میں نظر کر رہا ہوں جناب رسول خدا. روایت کے جملے ہیں جب جناب سیدہ کی رخصتی کا دن آیا، بہت روئیں گے میرے عزیزوں، مجھ سے کہا گیا اس لیے کر رہا ہوں. جب رخصتی کا دن آیا تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ پیغمبر بہت دور بیٹھے تھے. فاطمہ بابا کے گھر سے نکل کر علی کے گھر کی طرف جا رہی تھی. بیویوں نے چاروں طرف سے فاطمہ کو گھیرا ہوا تھا. جو رونے کے لیے آیا ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، فاطمہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. رسول دور بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مگر رسول روتے ہوئے ہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آنسو کہیں فاطمہ نہ دیکھ لیں، اور اگر فاطمہ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فاطمہ بھی گریا کرے گی. اس لیے پیغمبر سب کرے بیٹھے ہیں. لیکن ام سلمہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پیغمبر کو دلاسا دوں، کیونکہ بہرحال بیٹی کی رخصتی ہے، باپ پر گرا ہوتی ہے. لیکن میں سوچا کہ فاطمہ کو پہلے رخصت کر دوں، اس کے بعد آ کر پیغمبر کو دلاسا دوں. اسی عرصہ میں فاطمہ کو جب ہم گھر کی ڈیہڑی سے باہر نکال رہے تھے،
فاطمہ کی ابا کے دامن میں فاطمہ کا پیر الجھ گیا اور قریب تھا کہ فاطمہ گر جاتی، قریب تھا کہ فاطمہ گر جاتی، لیکن میں نے دیکھا پیغمبر بہت دور بیٹھے تھے، ابھی فاطمہ کو سہارے کی ضرورت ہی تھی کہ پیغمبر برق رفتاری سے آئے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ پیغمبر کیسے یہاں سے پہنچے، اور آ کر کے فاطمہ کو سنبھال دیا اور پھر گھر سے رخصت کیا۔ وقت گزر گیا، دن گزر گیا، رات کی تاریکی چھا گئی۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے بستر پر عالم اضطراب میں ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ اب تو فاطمہ رخصت ہو گئی نا، اب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ میں قریب آئی، میں نے پانی پیش کیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیٹیاں ہوتی پرائے گھر کی ہیں، بیٹیوں کو تو جانا ہی ہوتا ہے، اور آپ گھبرائے نہیں، علی فاطمہ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے آپ نے کی ہے۔ خدا کسی کا ضرورت کہا کہ علی فاطمہ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے آپ نے کی ہے۔ اب سنیے گا، پیغمبر نے کہا اے ام سلمہ میں اس بات پر نہیں رو رہا۔ جب پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ام سلمہ تم نے دیکھا کہ فاطمہ کا پیر اس کی ابا کے بدن میں الجھا تھا۔ کہا یا رسول اللہ الجھا تھا؟ کہا فاطمہ گرنے والی تھی۔ اب ام سلمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ گری تو نہیں، کیا میں یہی تو سوچ رہا ہوں اگر فاطمہ گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب سمجھ میں آیا؟ جب دروازہ چل رہا تھا، ارے فاطمہ نے علی کو نہیں پکارا، قبر رسول کا رکیا، اے بابا جس کا گرنا گوارا نہ تھا اس پر دروازہ گرایا گیا، مسلمان دروازے سے گزر گئے۔ خدا کسی کا پہلے رو میرے جو آخری روایت، جب فاطمہ کا جنازہ آبادہ ہوا، جنازہ آبادہ ہوا، بابا نے کہا بیٹوں سے اے بیٹوں جاؤ چچا سلمان کو بلا لو، چچا ابو ذر کو بلا لو، چچا مقداد کو بلا لو، اور یہ یاد رکھنا کہ آواز سے نہ رونا، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماں کی وصیت ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم سمجھ میں آیا میرے عزیزو؟ لیکن جب علی کے سامنے فاطمہ کا جنازہ آبادہ ہوا اور اب حسنین کو کہا گیا اے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، تسمیہ کا صیغہ استعمال ہوا، دونوں بچے دور تھے، دونوں جانبی روایت ہے اس میں تسمیہ کا صیغہ ہے، دونوں بچے دور تھے۔ کہا نہیں بابا جب تک اماں نہیں بلاتی تھی ہم نہیں آتے تھے۔ اسی عالم میں فاطمہ کے بندے پھٹ ٹوٹے، ہاتھ برابر ہوئے، اے میرے حسن و حسین ارے آؤ ماں کے قریب، لیکن اتنا یاد رکھنا آج ماں جنت کو چھوڑ کر آئی ہے، کل کربلا میں جب تیرا نشے اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہو، اے حسین ارے اس وقت ماں کو فراموش نہ کرنا، اے حسین ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بس میرے عزیزو علی نے جنازہ آبادہ کیا، 4 سے 8 لوگ ہیں، ارے رات کی تاریکی میں جنازہ بقیع میں لایا گیا، علی نے فاطمہ کو سپرد خاک کیا۔ بس آخری جملہ کی جواب دعا کرو، جیسی سپرد خاک کیا رسول کے ہاتھ برابر ہوئے، لاؤ علی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ علی نے قبر کو بند کیا اور پھر قبر رسول کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے ایک جملہ کہا، بہت گریہ کریں گے، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا امت نے کیسے اجر رسالت ادا کی۔ بس میرے عزیزو آغا بن حیان نے اس کی شرح لکھی کہ یہ علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، کا وجہ یہ ہے کہ جس فاطمہ نے اپنا زخم اپنے شوہر سے چھپایا ہو وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتائے گی، اس لیے علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جیتے جی میں تو نہ پوچھ سکا لیکن آپ ضرور پوچھئے گا کیسے دروازہ جلا، ارے کیسے بھی شکل فاطمہ میں کیسے محسن کی شہادت۔ ایام القلب ينصرفون الا لعنة الله على القوم الظالمين۔